ہوگی تو ڈاڈا نے ان کو گالیاں نکال دی، تو وہ مجھے اچھا نہیں لگا اس بندے کو. تو میں اگر سن بھی رہے ہیں یا کوئی بتایا ان کو تو I'm really so sorry کہ میری براڈ پہ آپ کے ساتھ ایسا ہوا، تو ہونا نہیں چاہیے تھا یہ آپ دونوں آپ کے ساتھ. دوسرا یہ کہ بس، اور ہم نے ہر چیز کی تفصیل کر دی ہے. اس کا مطلب یہ ابھی میں نے آپ کو بتایا نا تفصیل وقت کی. جیسے مسجد ہے، مسجد کا مطلب سجدہ کرنے کی جگہ، اور مسلم کا مطلب ہوتا ہے قبول کرنا، اللہ کی باتوں کو قبول کر لینا. یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں. ایک وقت کا، یعنی ہم اس کو اس مقام پہ پہنچائیں گے. مقام کا مطلب ہوتا ہے کیسے وقت پہ، اپنے اپنے وقت پہ ہر چیز کا وہ کیا جائے گا. تو اللہ نے جو وعدہ کیا کہ ہم اس کو مقام محمود پہ پہنچائیں گے، مقام ابراہیم پہ پہنچائیں گے، یا جو بھی مقامات اللہ سبحانہ تعالیٰ نے رکھے ہیں ان مقامات پہ پہنچائیں گے. تو اس کو کہا جاتا ہے. ان لوگوں نے جو باتیں کی ہے وہ تھوڑا سا الگ ہے. آگے چلتے ہیں. اس کے گلے میں لٹکا دیا، سوری، وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَيِّرَهُ فِي عُنُقِهِ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ منشور. اچھا، قیامت کے دن. اور یہاں پر جو لکھا ہے قیامت، اب دیکھیں میں نے نا شاید پتہ نہیں آپ لوگوں کو کسی اور نے بتایا یا نہیں بتایا، مجھے نہیں پتا، لیکن قیامت کا مطلب ہوتا ہے قیام کرنے کی جگہ یا مقام. ایک ایسا مقام یا قیام کرنے کی جگہ. قیام کرنے کی جگہ یہ ہوتی ہے کہ جیسے ہم ہوٹل میں جاتے ہیں، اس میں قیام کرتے ہیں، تھوڑی دیر کے لیے رکتے ہیں پھر نکل آتے ہیں. اسی طرح جو ہمارا برین ہے اس کے اندر سوچیں جب جاتی ہیں ہمارے دماغ کے اندر، تو وہ کتنی دیر کے لیے قیام کرتی ہیں، کتنی دیر کے لیے ٹھہرتی ہیں، کتنی دیر کے بعد نکل جاتی ہیں. تو اس کو کہا جاتا ہے کہ قیام. آپ کا دماغ جو ہے وہ قیام کرنے کی جگہ ہے، اس میں قیام کرنا ہے، یعنی قائم کرنا. یہ قیامت جو ہے نا، قیامت اس کو کہا جاتا ہے کتاب. اب یہ جو ہمارے برین کے اندر ایک کتاب بنی ہوئی ہے، ایک دنیا کی کتاب ہے، ایک ہماری نفسوں کی کتاب ہے، اور ایک اللہ کی کتاب ہے. تو اس کتاب کے اندر، اللہ کی کتاب کے اندر ہم نے کتنی دیر کے لیے قیام کرنا ہے، اور ہمارے برین کے اندر سوچوں نے کتنی دیر کے لیے قیام کرنا ہے. تو یہ کچھ لمحات کے لیے چیزیں ہمارے برین کے اندر قیام کرتی ہیں پھر نکل جاتی ہیں. آپ کو میرا تو پتہ ہے کہ میں بھول جاتی ہوں باتوں کو، اکثر باتوں کو بھول جاتی ہوں. تو یہ جو لکھے نا، اور ہم نے ہر انسان کے اعمال کو اس کے گلے میں لٹکا دیا ہے، اور قیامت کے روز کتاب اسے نکال دکھائیں گے جسے وہ کھلا ہوا دیکھے گا. اس کا مطلب، اور ہم نے ہر انسان کے اعمال کو اس کے گلے میں لٹکا دیا ہے. جیسے آپ کو میں ایک مثال دیتی ہوں کہ آپ نا جب بیج نہیں ہوتا، جیسے ایک بیج ہوتا ہے، جب آپ کسی آفس میں کام کرتے ہیں تو آپ کے نا بیج لگا ہوتا ہے آپ کے سامنے. تو یہاں پہ یہ جو بتایا جا رہا ہے نا، اور ہم نے ہر انسان کے اعمال کو اس کے گلے میں لٹکا دیا ہے. اب آپ نا جب دوسرے انسانوں کے سامنے جائیں گے، کسی دوسرے انسان کے پاس جاتے ہیں اور جا کے نا اس کے سامنے بیٹھتے ہیں، تو جب وہ تکبر کرے گا نا، تو اس کے سامنے اس کا یہ تکبر جو ہے نا، وہ اس کا بیج ہے. اگر جو جھوٹ بول رہا ہوگا نا، تو وہ جو جھوٹ بولے گا وہ جھوٹ اس کا بیج ہے. پھر وہ جو غیبت کرے گا نا، تو غیبت اس کا بیج ہے. اور جو فساد کرنے کی جو شروعات کرے گا، جس چیز کا وہ بیج بوئے گا نا، وہ اس کا بیج ہوگا. آپ اس کو اس کے نا، وہ جو کہتے ہیں نا، تم ان کے چہروں سے ہی اس کو پہچان لو گے. تو اس کا مطلب وہ جو اس کا بیج ہے نا، وہ جو اس کے اوپر لگا ہوا ہے، تو آپ اس کے بیج سے ہی اس کو پہچان لو گے. یعنی جو بھی اس کے اوپر لگا ہوگا، اس کے گلے میں لٹکا ہوگا. گلے میں لٹکنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کی نا، اب دیکھیں گلے میں ایک چیز لٹکی ہے تو نیچے سینے تک جہاں پہ دل ہوتا ہے وہاں پر. اب ان کا کسی کا دل کیا کر رہا ہے، کسی کا لڑائی کرنے کو دل کر رہا ہے، کسی کا جھگڑا کرنے کو کر رہا ہے، کسی کا تکبر کرنے کو کر رہا ہے، کسی کا لالچ کرنے کو کر رہا ہے، کسی کا حسد جیلس ہونے کو کر رہا ہے. تو یہ ساری کی ساری چیزیں اس انسان کے چہروں سے آپ پہچان لو گے. ان کے اندر جو چیزیں ہیں نا، جو ان کے اندر موجود ہیں، ان کو ہمیں پہچان کروا دی جائے گی. اللہ سبحانہ تعالیٰ جب ہمارے سامنے کوئی بھی آئے گا، وہ کسی بھی نیت سے آئے گا، کسی بھی چیز سے آئے گا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کے گلے میں لٹکایا ہوگا، اور ہمارے گلے میں ہمارا بیج ہوگا، ان کے گلے میں ان کا بیج ہوگا. جو ہم عمل کریں گے، جو لڑائی جھگڑا فساد جو کچھ بھی کریں گے، تو ہمارے گلے میں لٹکا ہوگا.
جب ہم آخر میں آئیں گے نا تو وہ ہمیں لوگ پہچان لیں گے اور ہم ان کو پہچان لیں گے. جن کو اللہ سبحانہ تعالیٰ پہچان دے گا نا ان کو بتا دے گا، جن کی انر آئی کھل جائے گی نا، تو یہ جتنے بھی لوگ آئیں گے کلام پاک کے اندر اللہ کی آیتوں کے اوپر جو بات کر رہے ہوں گے وہ تکبر کے ساتھ کر رہے ہوں گے، تو ان کا تکبر نظر آ جائے گا. وہ غیبت کے ساتھ کر رہے ہوں گے یا لالچ کے ساتھ کریں گے یا حسد کے ساتھ کر رہے ہوں گے، تو وہ سارا کا سارا ان کے اندر کا باہر نکل آئے گا. تو ان کا بیج دکھا دے گا، ان کے گلے میں جو بیج لٹکا ہوگا وہ بتا دے گا کہ اس کا کیا بیج ہے، یہ جھوٹا ہے، سچا ہے، یہ کیا ہے. تو جب آپ کو پہچان کرنی ہوگی نا، دنیا کا کوئی بھی انسان آپ کے سامنے آئے گا تو آپ اس کی پہچان کر سکو گے. اور قیامت کے روز کتاب اسے نکال دکھائیں گے. اچھا، قیامت کے روز ابھی ہمارے لیے ہماری یہ قیامت ہے. قیامت کا مطلب ہوتا ہے قیام کرنے کی جگہ. ہمارے دماغوں کے اندر کس نے کتنی دیر کے لیے قیام کرنا ہے، کس نے کتنی دیر کے لیے قیام نہیں کرنا، ہماری سوچوں نے کتنی دیر کے لیے قیام کرنا، اور ہمارے سامنے آنے والوں نے کتنی دیر کے لیے رکنا ہے ہماری زندگی کے اندر. کچھ لمحات کے لیے رکنا ہے یا پھر نکل جانا ہے یا کیا کرنا ہے. جو جس نیت سے آئے گا، جس سوچ سے آئے گا، پھر اس کی اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے بندوں کو پھر نکال کے دکھائے گا کہ دیکھو اس کے یہ مال ہے، تمہارے یہ مال ہے، اس کا یہ ہے، تمہارا یہ ہے، جس سے وہ کھلا ہوا دیکھے گا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب ہمارے سامنے کوئی انسان آئے گا تو اس کی ساری چیزیں اللہ سبحانہ تعالیٰ اس انسان کی کتاب ہمارے سامنے کھل جائے گی. وہ کس لیے؟ کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے بندوں کو جو وعدہ کیا ہوا ہے کہ میں تمہیں سب کچھ دکھاؤں گا، اپنی دنیا دکھاؤں گا کہ میں نے کیا بنایا کیا نہیں کیا، تو ان کی کتاب کھلی ہوگی ہمارے سامنے. تو ہمیں اس کی کھلی ہوئی کتاب کے اندر سے ہمیں وہ اس کا جو کیا کہتے ہیں اس کو، جو اس کے سٹیمپ لگی ہوئی ہے اس کے اوپر، جیسے کہتے ہیں نا قیامت کے دن اس کے ماتھے پہ کافر لکھا ہوگا، کچھ اس طرح سے انکار کرنے والا. تو جس نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کس آیت کے اوپر کیا انکار کیا، کس نے کسی کا کیا کیا، تو اس کے ماتھے کے اوپر یعنی اس کے بیج کے اوپر لکھا ہوگا کہ یہ کس طرح کا انسان ہے اور یہ کس طرح کا انسان ہے. تو جس کو پہچان کرنی ہوگی وہ خود ہی صاف، آپ کو بولنے کی بھی ضرورت نہیں ہوگی، وہ خود ہی اپنا منہ کھولے گا نا تو اس کی پہچان خود ہی ہونا شروع ہو جائے گی کہ یہ کون ہے اور کیا ہے اور کیسا ہے. تو ساری چیزیں آپ کو سمجھ میں آنے لگ جائیں گی. اور جیسے میں اپنا بتا دوں کہ میں ابھی کلام پاک کے اندر داخل ہوئی ہوں. اچھا، یہ میرا ہاتھ لگ گیا تھا. میں کلام پاک کے اندر داخل ہوئی ہوں، تو یہاں پر داخل ہونے سے یہاں پہ اللہ کے کلام کے اندر داخل ہونے سے مجھے اللہ کی آیتوں کی سمجھ آ رہی ہے کہ یہاں پہ کیا ہے کیا نہیں ہے، کس طرح سے نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو برسوں کا شمار. اچھا، یہ جو کتاب ہے، کتاب میں نے آپ کو بتا دی، ایک انسان کے عملوں کی کتاب ہوتی ہے اور ایک انسان کے عملوں کی کتاب، انسان کے نفسوں کی کتاب اور ایک اللہ کی کتاب. یہ تینوں کتابیں عملوں کی اور پھر جو دنیا کی کتاب اور اللہ کی کتاب اور نفسوں کی ہماری سمجھ کی جو چیزیں سمجھ میں آئی ہیں اس کو ساری کو لے کے پھر یہ جو اللہ کی جو کتاب ہے اس کے ساتھ جب ہم جوڑیں گے تو ال کا مطلب ہوتا ہے خاص. ٹھیک ہے، جب کوئی لمحہ آئے گا تو آپ کو ان انسانوں کے، جو انسان آپ کے سامنے آئیں گے یا ہمارے سامنے آئیں گے، تو وہ جس کتاب کو وہ اس کتاب کا وہ حصہ ہوں گے. کوئی فساد کرنے والا ہوگا، کوئی غیبت کرنے والا ہوگا، کوئی لالچ کرنے والا ہوگا، تو وہ جو بھی ہمارے سامنے آئے گا نا تو ہمیں اس کی پہچان ہونے لگ جائے گی کہ یہ اللہ کا، یہ جو لکھے نا بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام کی پہچان کے ساتھ. تو اس کا مطلب دنیا کا ہر انسان اللہ کی کوئی نہ کوئی صفت کے اندر موجود ہے، اور وہ کون سی صفت لے کے آیا ہے تو اس کی پہچان کر لو گے تو آپ کو اتنی مشکل نہیں ہوگی زندگی گزارنے کے لیے. کچھ سمجھ آئی میری بات کی؟ یہ میں نے تھوڑا سا لمبا کیا ہے لیکن میں نے کچھ سمجھانے کی کوشش کی ہے. اگر آئیے تو مجھے بتاؤ گے کہ کیا سمجھ آئی ہے اسماعیل؟ آپ نے اتنا لمبا کیا ہے، میں کیا کہوں، ابھی سمجھ نہیں آ رہا. اچھا، ابھی میں آپ کون سی آیات کو لے کے چلیے، مجھے تو یہ بھی نہیں پتا 13 چل ہے، رہا ہے. 13 نمبر آیت ہے. میں تو پھر نکل گیا تھا تھوڑا اس صورت میں سے نا. یار یہی تو یار اتنا امپورٹنٹ چیز تھی جو جہاں پہ آپ چلے گئے. بہرحال چلو میں دوبارہ بتاتی ہوں آپ کو. دیکھو، نہیں چھوڑ، آگے چلے. اب لیکن وہ میں نے پوچھنا ہے نا کون کہ سی، آپ کو سمجھ آئی، یعنی یہ بات اتنی امپورٹنٹ ہے. آگے تو میں چلی جاؤں گی لیکن آپ کو سمجھ ہی نہیں آئی اس آیت کی تو پھر کیا فائدہ. رکے تو صحیح نا، یہ میرا صورت ہی کہیں غائب ہو گیا. آئی پیڈ کا بھی تھوڑا مسئلہ ہے، ایک منٹ.
ہاں، مطلب کہ اس میں جو لکھا ہے، ہوں، میں نے اس پہ غور نہیں کیا تھا. میرا جو دھیان تھا نا وہ 14 نمبر آیات پر تھا. اوکے. آپ میں سوچ رہا تھا آپ ادھر کب آؤ گی، اس کے دھیان میں بیٹھا ہوا تو تھا. چھوڑو، کچھ نہیں ہوتا، لیکن میں ابھی آپ کو بتاتی ہوں. وَكُلَّ جی. انسان زمناہو طائراہو، یعنی وہ جو اڑنے والا ہوتا ہے، فی عنوقہ ونخرج لہو یوم القیامت کتابا یلقہ منشور. اچھا، اور ہم نے ہر انسان کے اعمال کو اس کے گلے میں لٹکا دیا ہے. طیر کا مطلب ہوتا ہے اڑنا، اڑا دی یعنی اس کے سامنے اڑنا، یا اس کے سامنے اس کے اوپر لٹکا دیا. یہاں جو لکھا ہے نا وہ لٹکانے میں ہی آئے گا. اور قیامت کے روز کتاب اسے نکال دکھائیں گے جسے وہ کھلا ہوا دیکھے گا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہر انسان کا مطلب ہوتا ہے انس، جو ہوتا ہے نا، جو بھول جانے والا اور جو محبت کرنے والا، تو اس کے اعمال اس کے گلے میں لٹکا دیے جائیں گے. اعمال کا مطلب یہ ہوا اس نے جو کچھ بھی کیا ہوگا نا، جو چیزیں بھی اس نے کی ہوں گی اپنی زندگی کے اندر. میں اسی کو ہی سوچ رہا تھا، یہ آگے والی آیات ساتھ میں اس کو جوڑ کے پڑھو. یہ پہلے اس 14 کو تو نمبر بھی کرنا ہے، ساتھ میں اس جوڑ. کو کرنا نہیں ضروری ہے نہیں، وہ پہلے. اٹیچ ہے دونوں اٹیچ ہے. اقرا کتابک کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا. اپنی کتاب پڑھ لے، تو آج اپنا آپ ہی محاسب کافی ہے. ہاں، وہ پہلے والی یار، وہ پہلے اوپر والی کرنی ضروری تھی، پھر یہ تو میں بعد میں بھی کرنی تھی نا، تو آپ کو سمجھ نہیں آئے گی میری. کیونکہ دیکھو نا، یہاں پر انسان جو ہے نا اپنا حساب خود کرے گا، ایسا ہی لکھا ہے نا. ہاں جو پچھلی آیات میں انسان ہے، ہاں، تو تو وہی جو پڑھے گا اپنے وہ حساب نہیں خود ہی ہے کرے گا. یار، یہ نہیں ہے. آپ نے میرا سنا نہیں نا، اسی لیے میں آپ کو پہلے اوپر والا بتا دوں، پھر آگے والے میں جاتی ہوں. سمجھنے کی کوشش کرو. اچھا ٹھیک ہاں، ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اور یہاں لکھا، اور ہم کا مطلب ہوتا ہے کہ میں اللہ کی طرف سے بول رہی ہوں، کہ اور ہم نے ہر انسان کے اعمال کو اس کے گلے میں لٹکا دیا ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ جیسے دیکھو، میں ہوں، میرے گلے کے اندر میرے اعمال لٹکے ہوئے ہیں، آپ کے گلے کے اندر آپ کے اعمال لٹکے ہوئے ہیں. تو جب آپ نے دیکھو، جب ہر کسی کے گلے کے اندر اس کے اعمال لٹکے ہوئے. اچھا، میں نے میوٹ کیا، آپ کو شور تھا پیچھے. ایک منٹ کو، پھر میں آپ کو دوبارہ سے پوچھوں گی میں آپ سے ابھی نا یہ والا بات. اس کے گلے میں لٹکا دیا ہے، اور قیامت کے روز کتاب اسے نکال دکھائیں گے جسے وہ کھلا دیکھے گا. اس کا مطلب یہ ہوا، انس جو ہوتا ہے نا، انسان جو ہے جو بھولنے والا ہے، اس کے اعمال اس کے گلے کے اندر لٹکے ہیں. کیسے؟ جیسے میں ہوں، میں جو ہوں، مجھے اگر کسی نے پہچاننا ہے، مجھے دیکھنا ہے، تو جب میں جھوٹ بولوں گی تو آپ مجھے اسی وقت دیکھو نا. جیسے آپ نا پکڑ لیتے ہو، آپ کا تو بہت میں لوگوں کو نہیں پکڑ پاتی ہوں، کئی دفعہ میں لوگوں کو پکڑ بھی نہیں پاتی ہوں. تو آپ کو میں ایک مثال دیتی ہوں، کہ جیسے کوئی دوسرا انسان آپ کے سامنے آتا ہے اور آ کے کوئی غلطی کرتا ہے، یا کچھ کتاب کے اوپر جھوٹ بولتا ہے، چکر بازی کرتا ہے، یا کوئی بھی بات کرتا ہے، تو آپ کو اس انسان کی سمجھ کیسے آتی ہے؟ آپ کو پتہ ہے سمجھ اس کی آپ کو کیسے آتی ہے؟ کیونکہ جب وہ انسان آپ کے سامنے جھوٹ بول رہا ہوتا ہے، تو آپ کو اللہ کی آیتوں کے بارے میں، یا کوئی انسان تکبر کر رہا ہے، ٹھیک ہے، تو تکبر جو ہے نا، اور یہ یہاں پہ بھی جو لکھا ہے نا کہ اسے نکال دکھائیں گے اور اسے کھلا ہوا دیکھے گا. جیسے ہمارے سامنے نا گلے کے اندر لٹکا ہوا، اب کسی کے اندر تکبر ہے نا، تو وہ تکبر، آپ اس کے تکبر سے اس کو پہچان لو گے کہ یہ تکبر کرنے والا ہے، غیبت کرنے والا ہے، لالچ کرنے والا ہے، یا پھر اللہ کے علاوہ کسی اور بندے کا، کسی اور اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک کرنے والا ہے، یا کفر کرنے والا ہے. یعنی اگر آپ نے اس کو کوئی بات بتائی، وہ آپ کی بات کا انکار کر دے گا، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس نے کیونکہ آپ کے اندر بھی اللہ بستا ہے، اس کے اندر بھی اللہ بستا ہے، تو اس نے اللہ کے ایک بندے کا انکار کر دیا، تو اللہ کا ہی انکار ہوا. یہ بھی انکار جو ہے نا، یہ اللہ کا ہی انکار ہو رہا ہے. تو وہ جس کا انکار کرے گا، یہ جو کافر کہا جاتا ہے، انکار کہا جاتا ہے، تو یہ آپ اس کے گلے سے، اس کے اندر، جیسے اللہ کا جو بندہ بنے گا، وہ اللہ کے بندوں کو پہچان لے گا، اللہ کی پہچان ہو جائے گی اس کو، کہ اس کے گلے کے اندر کیا لٹکا ہوا ہے. اگر کسی نے
اللہ کے علاوہ کسی اور کی بات کی تو وہ اپنی زبان سے خود ہی بولنا شروع کر دے گا، یا اس کا عمل یا اس کا ایکٹ جو ہے وہ خود ہی بتا دے گا کہ یہ اللہ سے زیادہ کسی اور کو چاہتا ہے یا اللہ کو چاہتا ہے، یا اللہ کے بارے میں بات کرتا ہے یا اللہ کے علاوہ کسی اور کے بارے میں زیادہ بات کرتا ہے۔ تو اس کے جو اعمال ہیں نا، جو عمل ہیں وہ یعنی عملوں کا، ان کے عمل، انسانوں کے عمل آپ فوراً اپنی آنکھوں سے دیکھ لو گے کہ اس کے اندر کیا ہے اور میرے اندر کیا ہے۔ تو جب آپ اس کو دیکھو تو کوشش کرو کہ خاموش ہو جاؤ، مت اس کے ساتھ بحث مت کرو، لڑائی جھگڑا مت کرو۔ وہ اپنی چیزوں کا وہ ذمہ دار ہے، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ جب میں اپنے آپ کو دیکھتی ہوں تو مجھے دکھا یہ اس کے گلے میں لٹکا دیا ہے، یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو بھی ہمارے سامنے آتا ہے اس کے گلے کے اندر ہر اس کی چیز سامنے لٹکی ہوئی ہے اور اس کی نظر آنا شروع ہو جائے گی۔ جیسے اللہ کی آیتیں جو ہیں یہ اس کے گلے کے اندر لٹکی ہوئی ہیں، جیسے قرآن پاک کے اندر لکھا ہے کہ تکبر نہیں کرنا، اور صاف صاف بتا دیا گیا ہے کہ تکبر کرنے والا جو ہوتا ہے وہ ابلیس ہوتا ہے، یہ بتا دیا گیا نا۔ تو اس کے گلے کے اندر جب وہ تکبر کرے گا تو وہ ابلیس بن کے آپ کے سامنے آئے گا، تو آپ کو اس کی ابلیس والی حالت سے پتہ چل جائے گا کہ یہ ابھی ابلیس ہے۔ پھر جب وہ فساد کرنے لگے گا تو آپ کو پتہ چل جائے گا یہ فسادی ہے۔ پھر جب وہ جو چیز کرنے لگے گا تو آپ اس کو پہچان لوگے اس کی کتاب کے ذریعے سے، جیسے کہتے تھے نا یہ لوگ کہ کافر کہ قیامت کے نزدیک وہ جو دجال ہوگا، وہ دجل جس نے کیا ہوگا اس کے ماتھے کے اوپر نا کافر لکھا ہوگا۔ تو جو اللہ کے بندے ہوں گے نا، جو بھی اللہ کے بندے ہوں گے، ان کو اس طرح کا جو انکار کرنے والے جتنے بھی لوگ ہوں گے نا اس کے سامنے آئیں گے۔ تو انکار کرنے والے کو کافر کہا جاتا ہے نا۔ تو جس کی آنکھیں اللہ نے کھول دی، جس کا شعور اندر کی آنکھ کھول دی، تو اس کو اس کا انکار سامنے نظر آنا شروع ہو جائے گا۔ یعنی اللہ کی آیتوں کے اوپر جس نے جو انکار کیا ہوگا، اللہ کا انکار کر کے اور اپنے اندر تکبر لایا ہوگا، اپنے اندر غیبت لایا ہوگا، اپنے اندر جو بھی لایا ہوگا، تو اس کے گلے کے اندر لٹکا ہوگا یہ چیز، گلے کے اندر لٹکا ہوگی کہ اس گلے میں کیا ہوتا ہے، گلے سے لٹک کے نیچے سینے تک آتی ہے نا، گلے میں لٹکی ہوئی چیز جو بیج، جیسے آپ کو کوئی بیج دیا جاتا ہے، کسی آفس میں کام کرتے ہیں تو وہاں پہ ایک بیج دیا جاتا ہے کہ آپ اس جگہ کے امپلائر ہیں، یہاں پہ آپ کام کرتے ہیں۔ تو اس کا مطلب اس کے ساتھ منافق کا بیج لگا ہوگا، اس کے ساتھ کافر کا بیج لگا ہوگا، اس کے ساتھ جھوٹے کا بیج لگا ہوگا، اس کے ساتھ فسادی کا بیج لگا ہوگا، جو بھی اس کے ساتھ لگا ہوگا نا اس کے گلے میں لٹک رہا ہوگا، اور آپ اس کو پہچان لو گے، پھر آپ اپنے آپ کو سیدھا کر لو گے۔ اگر آپ اس کے ساتھ رہنا چاہو گے تو آپ رہو گے، اگر وہ اس طرح کی حرکتیں کر رہا ہوگا تو آپ اس سے دور ہونا چاہو گے تو آپ جا سکتے ہو۔ ایک منٹ رکنا چاہے گا۔ You wanna go outside? Outside? No? تو یہ میں بتا رہی تھی کہ اس کا بیج اس کے گلے میں لگا ہوگا اور آپ اس کو تو اس کا مطلب اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے بندوں کو دکھائے گا نا کہ کس کے گلے میں کیا ہے اور کس کے گلے میں کیا نہیں ہے، تو ساروں کی۔ اور قیامت کے روز کتاب اسے نکال دکھائیں گے جسے وہ کھلا ہوا دیکھے گا۔ اس کا مطلب قیامت کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہم سے جو وعدہ کیا تھا نا کہ میں تمہیں آخر میں سارا صلہ دوں گا، میں تمہیں اس کا اجر جو ہے جو تم کر رہے ہو اس کا اجر میں تمہیں آخر میں دوں گا، قیامت کے دن دوں گا۔ قیامت کا مطلب ہوتا ہے جو آپ کے دماغ کے اندر قیام کرنے کی سوچیں آئی ہوں گی، ان سوچوں کا جواب جو ہے، یا جو باتیں آپ نے دیکھی ہوں گی جو کلام پاک کا ملا ہوگا، اس کا جواب آپ کو یعنی کتاب کے اندر موجود ملے گا۔ منشور جو ہوتا ہے نا، منشور کا مطلب ہوتا ہے جیسے کسی چیز کا کوئی منشور ہوتا ہے، یعنی میں نے ایک انسان نے بولا، اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کہا کہ میں جیسے ایک انسان ہوتا ہے وہ دنیا کو جا کے اپنا وہ پورا منشور دے کے آتا ہے کہ میں اس دنیا میں جاؤں گا، یا اللہ میں یہ کروں گا، میں کچھ چیزیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ اس نے وعدے کیے ہوتے ہیں کہ میں جھوٹ نہیں بولوں گا، چوری نہیں کروں گا، غیبت نہیں کروں گا، یہ نہیں کروں گا، وہ نہیں کروں گا۔ تو وہ جیسے دنیا والوں کو اللہ کو بتا رہا ہوتا ہے کہ میں یا اللہ ایسا ایسا کام کروں گا۔ جو انسان جو وعدہ کرنے کے بعد مکر جاتا ہے یا جو بھی ہو جاتا ہے، پھر وہ اللہ کے کلام کے اندر جب داخل ہوتا ہے تو اس کو اس کا منشور یعنی اس کی کتاب جو ہے، جو اس کی اپنی کتاب تھی جس کے اوپر اس نے وعدہ کیا تھا کہ میں یہ کروں گا، اور اس نے جو کیا وہ بھی بتایا جائے، وہ جب وہ کرے گا نا تکبر کر رہا ہوگا اور آپ کو اپنے سے نیچا دکھا رہا ہوگا، جیسے آپ کو کمتر سمجھ رہا ہوگا اور دوسرے لوگوں کو ویلیو دے رہا ہوگا، یا آپ کو نیچا دکھا رہا ہوگا اور دوسروں کو اونچا دکھا رہا ہوگا، تو
تو یہ اس کے منشور کے اندر اس نے جو وعدہ کیا تھا کتاب کے اندر داخل ہونے کے بعد کہ میں یہ نہیں کروں گا، میں وہ کروں گا، یا اللہ مجھے کتاب کا علم دے لیکن میں تیرے سے وعدہ کرتا ہوں میں تیرے اوپر یقین کروں گا، تو اس کی ساری چیزیں سامنے کھل کے سامنے آ جائیں گی ہر انسان کی۔ جو اللہ کا بندہ ہوگا اس کو اس کی خود کی چیزیں بھی نظر آنے لگ جائیں گی، اس کو سامنے والوں کی چیزیں بھی نظر آنے لگ جائیں گی، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اگر اس کو توفیق دی ہوگی تو اس کو سامنے والوں کی چیزیں بھی نظر آنے لگ جائیں گی، لیکن اس کو اگر توفیق نہیں دی ہوگی تو اس کو اپنی کتاب پڑھنے کا پہلے موقع ملے گا، اپنی کتاب وہ دیکھے گا کہ اس نے کیا کیا اور کیا نہیں کیا، دونوں چیزیں اس کو اپنی کتاب بھی پڑھ لے گا اور سامنے والے کی بھی کتاب پڑھ لے گا۔ یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کس کو سامنے والے کی کتاب بھی پڑھا رہا ہے اور کس کو اپنی کتاب پڑھا رہا ہے، یہ اللہ کی مرضی ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کا وہ ہے۔ کچھ سمجھ آئی اب آپ کو میری بات کی میں نے کیا بولا؟ جی اب جناب، جی لیکن نا ہر کوئی پھر یہی بات ہوئی نا کہ ہر بندہ اپنے حساب کے مطابق اس سے سوال کیا جائے گا، یہی وہ بات تھی نا جو اتنے دیر تک آپ بتا رہی تھی نہیں ہے؟ یار یہی تو میں نہیں پھر بول رہی تھی یار، سنو پھر میں دوبارہ بتاتی ہوں۔ دیکھو اب آپ ہو میں ہوں، ہم دونوں یہاں موجود ہیں نا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کے اوپر مہربانی کریں گے کہ آپ کو آپ کے سامنے والا انسان لے کے آئیں گے، اور آپ کے پاس جو دیکھو نا آپ کے اپنے گلے میں جو لٹکا ہوا ہے آپ اپنے آپ کو نہیں دیکھ پا رہے ہو، لیکن سامنے والے انسان کو دیکھو گے تو آپ اپنی کتاب کو پڑھ لو گے کہ آپ کے بارے میں کیا لکھا ہوا تھا اور آپ نے کیا کیا، اور سامنے والے کے بارے میں کیا لکھا تھا تو سامنے والے نے کیا کیا، تو آپ کو ڈبل کتاب ان کی بھی کتابیں پڑھائی جائیں گی کہ ان کو یہ دیا تھا لیکن انہوں نے وعدہ کرنے کے بعد مکر گئے، اور پھر آپ کو بتایا جائے گا کہ آپ وعدہ کرنے کے بعد مکرے ہو یا آپ نے پورا کیا، آپ کو اپنے بارے میں بھی بتایا جائے گا اور دوسروں کے بارے میں بھی بتایا جائے گا، سمجھ رہے ہو؟ تو قیامت کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ مرنے کے بعد ایک اور دنیا کے اندر جب جائیں گے اور کسی اور دنیا میں جا کے وہاں پہ ملیں گے۔ قیامت کا مطلب ہوتا ہے قیام کرنا۔ اب جیسے آپ جب آپ نے آپ کے دماغ کے اندر سوچوں نے جو قیام کیا ہے، وہ جیسے ہوٹل میں ہم قیام کرنے کے لیے جاتے ہیں نا، تو آپ کے دماغ کے اندر کتنی سوچوں نے کتنی دیر کے لیے قیام کیا، تو ان سوچوں کے قیام کرنے کے جواب آپ کو جب قیامت کا مطلب ہوتا ہے قیامت کے وقت آپ کو جواب ملے گا، تو اس کا مطلب جب جواب ملے گا وہ قیامت کا دن ہوگا، تو ایک ہی دن شروع سے لے کے آج تک ایک ہی دن چلا آ رہا ہے۔ کس نے کہنا ہے میں نے لو یو ٹو لو یو ٹو لو یو ٹو۔ تو کتاب اسے نکال دکھائیں گے جسے وہ کھلا ہوا دیکھے گا، اس کا مطلب یہ ہوا کہ اب دیکھو ہمیں اپنی کتاب، جیسے میں نے آپ کو بولا نا کہ ہمیں اپنے آپ کو ٹھیک کرنا ہے، اپنے آپ کو چینج کرنا ہے۔ جب ہم کتاب کے اندر داخل ہوئے، آپ کو یاد ہے کہ ہم لوگوں نے اپنی کتاب دیکھ لی تھی، خود کی کتاب دیکھ لی تھی، تو ہم نے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے توبہ کی کہ یا اللہ ہمیں ایک موقع دیں کہ ہم دنیا کے اندر جائیں اور دنیا والوں کو جا کے بتا کے، تو وہ ہم دنیا والوں کے پاس کیا آئے، ہم دنیا والوں کو دینے کے آئے، کوئی دنیا والا اللہ کی طرف جانے کے لیے تیار ہی نہیں ہوا، کیونکہ ہمیں پھر پتہ چل گیا کہ ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے، ہمارے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں۔ انسان یہ سوچتے ہیں نا کہ ہمارے ہاتھ میں سب کچھ، مجھے پتہ چلا ہمارے ہاتھ میں کچھ نہیں، جب تک اللہ کا حکم نہیں ہوگا نا کسی کو، ہم کچھ بھی نہیں کر سکیں گے۔ تو اللہ کے حکم سے ہی ہر چیز ہوتی ہے، ہمارے حکم سے یا ہماری مرضی سے کچھ نہیں ہوتا، چاہے میں جتنی مرضی کوشش کر دوں کسی کو باہر نکالنے کی، تو اللہ دیکھو آپ کے اوپر اللہ کا حکم ہوا، اللہ نے وہ کیا، امر کیا، تو آپ نے باہر نکلنے کے لیے کوشش کی، آپ کے علاوہ کون کوشش کر رہا ہے یہاں پہ؟ ایک وہ کیا نام ہے اس کا، عیسیٰ جو ہے وہ کرتے ہیں، آپ ہو، اینی ہے، ایانی ہے، یہ 2-4 لوگوں کو میں نے دیکھا ہے جو کرنے کی کوشش کریں یا ٹائم دے رہے ہیں۔ تو اپنی کتاب کو جب میں نے کھلا ہوا دیکھا اور دیکھ لیا، تو دیکھنے کے بعد میں نے کیا کیا، یہ قرآن جو ہے یہ میری اپنی زندگی کی کتاب ہے، تو میں اپنی ہی زندگی کی کتاب کو پڑھ کے دنیا کے سامنے پیش کر رہی ہوں، اور دنیا والے جو ہیں وہ ان کو بھی میں بتا رہی ہوں کہ دیکھو دوسروں کو مت دیکھو کہ دوسرے کیا کریں، اپنے آپ کو دیکھو کہ خود کو کیا کرنا ہے، اپنے آپ کو کیسے ٹھیک کرنا ہے، اور یہ سامنے بھی جو لوگ آتے ہیں ان کو بھی دیکھ کے خود کو دیکھو کہ اپنے آپ کو ٹھیک کیسے کرنا ہے، لیکن کوئی اپنے آپ کو ٹھیک کرنا ہی نہیں چاہتا، کوئی اپنے آپ کو چینج کرنا ہی نہیں چاہتا، تو ہم لوگ کسی کو کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ مجھے یہ پتہ چلا کہ ہم کسی کو کچھ بھی نہیں کر سکتے ہیں، ہم صرف بتا سکتے ہیں، لینا نہ لینا ان کی اپنی مرضی ہے۔ آگے ہے اقرا کتابک کفی بنفسک الیوم علیک حسیبا۔ اچھا یہ اپنی کتاب پڑھ لے،
پڑھ لے. اقرا کا مطلب ہوتا ہے اقرار کر لے، پڑھ لے اور مان لے، اپنے بارے میں بتا دے کہ ہاں تو نے کیا 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 نہیں کیا. جیسے ہم کہتے ہیں نا اقرار کیا، اقرار کرنا کسی چیز کا، کسی چیز کو قبول کرنا، کسی چیز کو مان لینا. تو اپنی کتاب کو خود پڑھنا، اقرار کرنا، مان لینا، اس کو کہا جاتا ہے. تو آج اپنا آپ ہی محاسب ہے، کافی ہے. یعنی اب جب میں کلام پاک کو پڑھ رہی ہوں تو میں نے خود اپنے آپ کو دیکھو، اگر آپ غور کرو گے تو میں قرآن پاک کو جب پڑھتی ہوں تو میں اپنی کتاب کو پڑھ رہی ہوں نا. اگر میں اس کتاب کے اندر دوسروں کی چیزیں پڑھنا شروع کر دوں کہ اس نے یہ کیا، اس نے وہ کیا، میرا اس سے کوئی تعلق نہیں کہ کسی نے کیا 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 نہیں کرنا. وہ اپنی چیزوں کا خود جواب دہ ہیں کہ انہوں نے کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا. اور یہ میں جو پڑھ رہی ہوں، جب بھی میں آپ کو پڑھ کے بتاتی ہوں تو میں اپنی زندگی کی کتاب کو پڑھ رہی ہوں اور وہی پڑھ کے بتا رہی ہوں. تو لوگ ہمیں کیا کہتے ہیں، اور اپنے نفسوں کی کتاب، یہ ہمارے اپنے نفسوں کو ٹھیک کرنے کی کتاب تھی. تو آج ہم نے اپنے نفسوں کی کتاب کو خود پڑھ لیا. جیسے ہمارے اندر جو ہے برائی ہوتی ہے، اچھائی ہوتی ہے، جو کچھ بھی ہمارے اندر ہوتا ہے، جب ہم کتاب کو پڑھ رہے ہوتے ہیں، جیسے آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ میں پہلے کبھی کسی اور انسان کا نام لے لیتی تھی، اس نے ایسا کیا، اس نے ویسا کیا، اس نے یہ کیا. تو ان کے بارے میں جب ان کے بارے میں بتاتی تھی یا کوئی واقعہ میرے ساتھ ہوا ہوتا تھا تو اس کی ڈیٹیل کرتی تھی. تو یہ کتاب ہے ہی ایسی کہ آپ کے ساتھ جو واقعہ پیش آیا ہوا ہوگا آپ نے اس کا قصص کرنا ہے. اور قصص کا مطلب انویسٹیگیٹ کرنا ہے. انویسٹیگیٹ کرنے کے بعد آپ نے اس کتاب کے اندر وہ بات بتانی ہے کہ آپ کے ساتھ کیا ہوا، آپ نے کیا کیا اور کیا نہیں کیا. تو ہم اپنی ہی کتاب کو پڑھ کے بیان کریں. تو جب میں اس میں سے اپنی زندگی کی کتاب کو پڑھی، اپنے نفسوں کی کتاب کو پڑھ رہی ہوں کہ میرے نفس کے اندر جو بھی آتا ہے، سوچیں آتی ہیں، وہ اس کتاب کے اندر لکھی ہیں یا نہیں لکھی، تو میں اس کی گواہی دیتی ہوں کہ ہاں یہ سب کچھ اس کے اندر لکھا ہوا ہے، بالکل ایسے ہی لکھا ہوا ہے جیسے مجھے پتہ چل رہا ہے. اور آدھی میرے دماغ کے اندر بات ہے، آدھی اس کتاب کے اندر بات ہے، اور آدھی دنیا اپنے دماغ کی کتاب کو جو میں نے آبزرو کیا اور جو میں نے سیکھا، اس کو میں اللہ کی کتاب کے اندر جب جوڑتی ہوں تو وہ پورے کی پوری مکمل ہو جاتی ہے. وہ پورا سینٹینس مکمل اس وقت ہوتا ہے جب ہم فل ان دا بلینکس نہیں جس کو کہتے ہیں، تو آدھا ہمارے دماغ میں ہوتا ہے، آدھا کتاب کے اندر لکھا ہوتا ہے، تو اس کو مکمل کرنا ہوتا ہے ہم نے اپنے دماغ کے ذریعے سے. تو برائی لے کے آئیں گے یہاں پہ کلام پاک کے اندر کسی دوسرے کے لیے تو ہماری سامنے نظر آ جائے گی. ہم اگر کسی سے جیلس ہوتے ہیں وہ بھی آپ کو نظر آ جائے گا. ہم کسی سے جھوٹ بولتے ہیں وہ بھی سامنے نظر آ جائے گا. تو ہماری اصلیت جو ہے نا وہ اس کتاب کے اندر لکھی ہوئی ہے. تو ہم اس اصلیت کو دنیا کے سامنے پیش کریں، اپنی اصلیت کو. اور یہ آج دیکھو ہم اپنا خود ہی حساب کریں. میں اپنا بتا رہی ہوں، کوئی اور کر رہا ہے میرے علاوہ؟ دنیا کا کوئی انسان، کسی انسان کو آپ نے دیکھا کہ جو اپنا خود کا حساب کر رہا ہے اس کتاب کے اندر داخل ہونے کے بعد؟ اگر کوئی کر رہا ہے تو دکھاؤ مجھے کہ کون کر رہا ہے. تو یہ کتاب تو میرے بارے میں بتا رہی ہے، کیونکہ جو انسان اپنا خود کا حساب نہیں کر رہے ہیں ان کے بارے میں تو یہ کتاب ان کی یہ کتاب ہی نہیں ہے. جب یہ لوگ اس کتاب کو پڑھ رہے ہوں گے تو اب دنیا کے سامنے پیش کریں گے اپنے آپ کو، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ اپنے آپ کو اپنا حساب خود کر رہے ہوں گے، اپنی باتیں خود بتا رہے ہوں گے. تو یہ لوگ تو کوئی بھی نہیں کر رہے. کسی کو دیکھ رہے ہو کہ کوئی اپنے بارے میں بتا رہا ہے کہ مجھے یہ ملا، میں نے ایسا کیا، اور میں نے یہ غلطیاں کی، میں نے وہاں پہ یہ غلط کیا، مجھے اس طرح نہیں کرنا چاہیے. ابھی جیسے تھوڑی دیر پہلے میں نے آپ کو بتایا کہ وہ میری براڈ کے اوپر کل جو ہوا تھا وہ غلط ہو گیا، مجھے وہ چیز صحیح نہیں لگی. ان بیچارے کو گالی نکالی گئی یہاں پہ، تو میری براڈ کے اوپر گالی نکالی گئی. تو اس کو کیا کیا گیا تھا؟ ایک چھوٹا سا لفظ بولا گیا تھا، برداشت نہیں ہو سکا، اس نے برداشت نہیں کیا، اپنی ماں باپ کی بارے میں برداشت نہیں کیا، تو اس نے گالیاں نکالنا شروع کر دی، اور اتنی زیادہ دی. کافی دیر سے میں سن رہی تھی تو اس نے گالی نکالی. تو یہ میں نے اس کو دیکھا، تو اس لیے مجھے پتا ہے کہ وہ اس کو نہیں کرنا چاہیے تھا یہ سب کچھ. مجھے دیکھ کے مجھے برا لگا، اچھا نہیں لگا. جب میں اگر اس کی جگہ ہوتی تو مجھے گالی نکالی جاتی تو ہو سکتا ہے میں برداشت کر لیتی، لیکن دوسرے لوگ برداشت نہیں کر سکتے. دوسروں کا دل ہے، دوسروں کی فیلنگز ہے، تو وہ برداشت نہیں کر پاتے. تو اس لیے مجھے لگتا ہے کہ اس کے ساتھ یہاں پہ اچھا نہیں ہوا، میری براڈ کے اوپر اچھا نہیں ہوا. تو آج اپنا آپ ہی محاسب ہے، کافی ہے. یعنی جب کوئی آج مجھے بتاؤ کہ کون ہے اپنا محاسبہ کون کر رہا ہے؟ کون اپنی کتاب کو پڑھ رہا ہے؟ کون بتا رہا ہے کہ یہ میری خود کی کتاب ہے؟ اور اپنی کتاب کو کون پڑھ کے اس کتاب کے اندر اپنے آپ کو کون رکھ رہا ہے؟ دنیا کا کوئی انسان رکھا؟ کسی نے اپنے آپ کو رکھا؟ اور یہ تو پھر اس کا مطلب یہ کسی کی کتاب ہے ہی نہیں. اگر یہ ان لوگوں کی کتاب ہوتی جو اب قرآن پاک کے اندر سے آیتیں پڑھ کے نکال رہے ہیں، اس کا یہ مطلب ہے، اس کا وہ مطلب ہے، اس کا ایسا، تو اپنے آپ کو کب پیش کیا انہوں نے؟ دنیا کے سامنے پیش کیا؟ کسی نے بھی نہیں کیا.
تو اس کا مطلب اپنا محاسبہ کر ہی نہیں رہا کوئی بھی. تو اصل میں اپنا ہی محاسبہ کرنا تھا، دنیا کسی اور کا محاسبہ نہیں کرنا تھا، انہوں نے دوسروں کا کرنا شروع کر دیا. تو ہمیں دوسروں کا نہیں کرنا، خود کا کرنا ہے. اب آگے چلتے ہیں. من اہتدی فإنما یہتدی لنفسہ ومن ضل فإنما یضل علیہا